بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر مشکل حل اس عمل سے، یعنی آپ کا کوئی بھی ایسا ناممکن کام ہو، اس کی کوئی شکل و صورت نظر نہیں آ رہی ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر جائز مسئلہ ہو، چاہے عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو یا بچوں کا ہو یا بڑوں کا ہو یا بوڑھوں کا ہو، کیسے بھی مسئلے مسائل ہو، آپ کے ہر کام کا، آپ کی ہر مشکل کا حل اس عمل میں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کلام سے عمل ہے، اور بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور اللہ کے کلام سے آپ اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اس میں ناکامیابی ہوں گی ہی نہیں۔ بس یقین کی بات ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیاب کریں گے۔ چاہے آپ کا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہو، یا آپ کے اوپر قرض ہو گیا ہو، یا آپ کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہو، یا آپ کے گھر میں شادی ہوئی ہو اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام اٹک گیا ہو، آپ اگر کہیں جاب کرتے ہو آپ کا پروموشن نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کے کاروبار کے اوپر بندش ہے، یا آپ کے گھر کے اوپر بندش ہے، یا کسی کے اوپر بندش ہے، یا کوئی مرد کے اوپر بندش ہے، یا کوئی عورت کے اوپر بندش ہے، یا اور کوئی بھی ایسے جو بھی مسئلے مسائل ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس ایک عمل سے آپ کے سارے مسئلے مسائل ختم کریں گے۔ اب اس کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ اچھا، اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، ہر بالغ و عاقل اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو کوئی ایسا کام ہے جس کو باہر جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا ہے، دھکے کھا کے، یعنی پاسپورٹ آفس میں، یعنی اور کئی ایجنسیوں میں، ایجنٹوں کے پاس، اور کئی لوگ دھکے کھا کے پریشان ہو گئے، ویزا لگا کے تھک گئے لیکن نہیں لگ رہا ہے۔ آپ اگر اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا باہر جانے کا بھی سپنا پورا ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو کرو، بس اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور ضرور کامیاب کریں گے۔ ابھی اس عمل کو صرف 7 ہی دن کرنا ہے۔ پہلے دن آپ کو نماز جمعہ کے بعد شروع کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اور کسی بھی جمعہ سے آپ شروع کر سکتے ہو۔ آج کا دن جمعہ تھا، آج کا دن تو جمعہ چلے گیا ہے، ابھی جو نیکسٹ جمعہ آ رہا ہے آپ اس سے شروع کر سکتے ہو، کسی بھی جمعہ سے آپ شروع کر سکتے ہو۔ نوچندی جمعہ وغیرہ کی شرط نہیں ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھو، جمعہ کی نماز پڑھ کے آ کر کے جس گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاؤ، اور پھر جو ہے اگر ہو سکے تو اگربتی وغیرہ بھی وہاں پہ جلا لو کمرے میں۔ تنہائی ملتی ہے تو اچھی بات ہے، تنہائی نہیں ملتی ہے تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور اول و آخر آپ کو 71 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی 71 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو دیکھو، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آ رہی ہے نا دعا، یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، اس کو آپ کو 522 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ کو 71 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو جو ہے 522 مرتبہ 522 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، بس اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک بار پھر بتا دوں، اول آخر آپ کو 71 مرتبہ 71 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو 522 مرتبہ ان معی ربی سیہدین پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر ڈائریکٹ آیت کو ہی آپ کو پڑھتے جانا ہے 522 مرتبہ۔ یہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب سنیچر کو کرو گے، اتوار کو کرو گے، پیر کو کرو گے، منگل کو کرو گے، بدھ کو کرو گے، یعنی 6 دن آپ کے اور عمل کے ہوتے ہیں، تو 6 دن آپ کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ کوئی بھی ایک ٹائم رکھنا ہے، ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، خالی پہلے دن آپ کو نماز جمعہ کے بعد کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے 6 دن جو باقی رہیں گے آپ کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اول و آخر 71 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اور 500 مرتبہ اس آیت کو پڑھا، ان معی ربی سیہدین۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت سے آپ خوب رو کر کے دعا مانگیں،
آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے، آپ جس چیز کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہو، جو بھی پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے وہ مانگیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی حاجت درپیش ہو، انشاءاللہ وہ 7 دن کے اندر ضرور ضرور ہوں گی ہی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے ہی، یہ یقین کی بات ہے، آپ یقین رکھو اور عمل کرو۔ یہ آیت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے سمندر میں راستے بنائے تھے۔ یہ وہی آیت ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب دی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان معی ربی سیہدین، اس کو پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو اللہ رب العزت نے سمندر میں سے راستے بنا دیے۔ جب اللہ رب العزت سمندر میں سے راستے بنانے کے اوپر قادر ہے تو یہ تو دنیا کے مسئلے مسائل ہے، تو چھوٹے سے ہی مسئلے مسائل ہے، ہماری نظر میں پہاڑ کے برابر ہو لیکن اللہ کی نظر میں ایک چوٹی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو اور عمل کرو۔ عمل کچھ یہی ہے، آپ اس عمل کو کرو اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھو۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کرو، سبسکرائب کرے، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔